محترم ساتھیوں، میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالحکیم چانڈیو، اپنے مظلوموں کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب۔ یہ میرا چینل ہے، مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، پسند آئے تو شیئر کرنا، مجھے فیڈ بیک دینا۔ یہ جو میری کاوش ہے، میری جو جستجو ہے، محنت ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک انفارمیشن کمیونیکیٹ کر سکوں اور آپ سے فیڈ بیک لے سکوں۔ کوئی کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی بہن اور ماں کو اغوا کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کے شاپ پر دکان پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی ملکت پر زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، وہ خود بول نہیں سکتے تو میں ان کی زبان بن کر اپنا کردار ادا کروں گا، اس لیے کہ مجھے خالق کائنات نے یہ جو علم، عقل اور شعور دیا ہے، یہ میری قوم کی امانت ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، خالق کائنات نے قرآن میں فرما دیا کہ میں نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ تلقین کریں اچھائی کی اور برائی سے لوگوں کو روکیں۔ لوگوں کو روک نہیں سکتے ہو تو ان کو برائی جو کر رہے ہیں ان کو کہو کہ تم برائی کر رہے ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ان کو دل میں برا سمجھے۔ یہ اضعف الایمان کی علامت ہے، اس کا ضعیف ایمان ہے۔ اگر میں زیادہ کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کردار ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میرا چینل یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں گے تو جو بھی میرا پروگرام ہوگا آپ تک پہنچے گا، آپ سنیں گے، اس کے بعد آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے کہ آپ کے پاس جن لوگوں کی کرپشن کے ثبوت ہیں۔ آج کل تو میں ایگریکلچر پر بات کرتا ہوں، ایگریکلچر، سندھ کی ایگریکلچر، اس کے بعد میرے پاس اور بھی سبجیکٹس ہیں، اس پر میں بات کروں گا مستقبل قریب میں۔ لیکن جو بھی کرپشن کے آپ کے پاس ثبوت ہیں، جن لوگوں کے، آپ وہ مجھے فراہم کریں، میں آپ کے سامنے یوٹیوب چینل پر، یہ میرا جو چینل ہے آپ سن رہے ہیں، اس پر اپنا کنٹینشن، آپ کا پیغام، آپ کا کیس پیش کروں گا اور ان کو آپ کے سامنے کلیئر کر کے لاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کی کتنی کرپشن کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ آج میں ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن منیر جمانی، جس پر میں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن آج اس کو زیادہ جو کچھ مواد ہے میرے پاس، اس کے بعد بھی میرے پاس مواد ہے، لیکن آج کچھ باتیں ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن منیر جمانی، آج منیر جمانی صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ یہ میرا آئینی حق ہے، قانونی حق ہے، مذہبی حق ہے، انسانی حق ہے، اس لیے کہ آپ ہمارے ملازم ہیں، آپ کی تنخواہ ہماری ٹیکس سے بنتی ہے، آپ ہمارے سرونٹ ہیں، یو آر گورنمنٹ سرونٹ، آپ گورنمنٹ کے سرونٹ ہیں، پبلک کے سرونٹ ہیں، یو آر پبلک سرونٹ، وی آر ماسٹرز۔ ماسٹرز جو ہوتے ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں، ہماری ٹیکس سے منیر جمانی صاحب ڈائریکٹر جنرل ایگریکلچر ایکسٹینشن آپ کی تنخواہ بنتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم دینے والے ہیں اور آپ لینے والے ہیں، پھر جو لینے والے ہیں وہ جواب دیں ان لوگوں کے سامنے جو دینے والے ہیں۔ ہم دینے والے ہیں، ہم آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ساوا کی سندھ ایگریکلچر آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن، اس کے تاحیات سیکریٹری رہے، اس میں آپ نے کتنی کرپشن کی، آپ کے ساتھیوں نے کتنی کرپشن کی؟ کچھ لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں، کچھ ہونے والے ہیں اور کچھ جلدی میں ریٹائر ہو جائیں گے، لیکن ساروں کو جانا تو قبر میں ہے، اور وہ وہاں پہ تاریکی والی قبر جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ کے اعمال ہوں گے۔ یہ جو کرپشن کر کے آپ پیسے بنا رہے ہیں اپنے اولاد کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اپنی جائیداد بنا رہے ہیں ان کے لیے،
جو آپ کی قبر پہ بھی نہیں آئیں گے، بھلی بناؤ، لیکن آپ اکیلے ہوں کہ قبر میں، اور وہاں پہ منیر جمانی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جامشور و ضلع ہے، بیچ میں فقط سندھو دریا ہے، یہاں پہ جامشور و ضلع میں 70 فیلڈ اسسٹنٹ کی پوسٹیں ہیں، ان کی ریکروٹمنٹ ہے۔ آپ بتائیں یہاں فیلڈ اسسٹنٹ آفیسر کے نشانات ہیں؟ نشان تک نہیں۔ 70 فیلڈ اسسٹنٹ کی آسامیاں، ان پر آپ کے لوگ، ڈمی لوگ یہاں پہ مامور ہیں، یہاں پہ ان کی نوکری ہے، لیکن کہاں ہے 70 فیلڈ اسسٹنٹ آفیس؟ جامشور و ضلع میں۔ جامشور و ضلع میں آپ کی ایک سرکاری گاڑی ہے، اس پر آپ کے 11 ڈرائیور تھے، ایک ان میں سے وفات کر گیا، فوت ہو گیا۔ اب بھی ایٹ پریزنٹ آج میں جو 25 مارچ 2025 کو یہ جو اپنا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اس وقت بھی آپ کے 10 ڈرائیور ہیں ایک گاڑی پر۔ ان کی تنخواہ کون کھا رہا ہے؟ کیا واقعی 10 ڈرائیورز ہیں؟ اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ ان کی سروسز کہاں رینڈر ہو رہی ہیں؟ ان کا کام کون کر رہا ہے؟ نہیں ہے۔ یہ جو ہے سارا سلسلہ آپ کا ہے۔ اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ کمپلین کرے، ذوالفقار جاگیرانی نے CP نمبر D 11/17/2023 ہائی کورٹ آف سندھ حیدرآباد جو پٹیشن فائل کی تھی آپ کی جعلی بھرتیوں کے خلاف، کیا آپ نے جعلی بھرتیاں کی، ریکروٹمنٹ کی، ان کے خلاف ہو گیا 2 سال تک وہ سسپینڈ رہا۔ کیا ذوالفقار جاگیرانی کا جرم تھا؟ اس نے حق کہا، الحق درن ولو کان مرن، حق موتی ہے، سننے والے کو زہر لگتا ہے، آپ کو زہر لگا اور آپ نے 2 سال تک اس کو سسپینڈ رکھا۔ منیر جمانی صاحب کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سچ کی بات کی۔ سچ کے بات کرنے والے کو آپ تکلیف دیتے ہو۔ آپ سے یہ پوچھوں کہ گروتھ پروجیکٹ 70 ارب روپے کا گروتھ پروجیکٹ، اس کی کہاں پہ یوٹیلائزیشن ہوئی؟ کہاں گئے 70 ارب روپے؟ 70 ارب میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ میں کلیم کرتا ہوں کہ 70 ارب میری ٹیکس سے بنے، میرے خون پسینے سے بنے، میرے دادا کے، میرے باپ کے، میرے بھائی کے خون پسینے سے پیسے بنے، وہ آپ کے پروجیکٹ میں آئے، اور 70 ارب روپے آپ کھا گئے۔ آپ سے کسی نے نہیں پوچھا؟ آپ کے خلاف اینٹی کرپشن میں کیس ہوا، شہداد کوٹ کمبر میں ہوا، چھٹا میں ہوا، کراچی میں ہوا، لیکن آپ نے اینٹی کرپشن والوں کو رشوت دے کر سارا کیس ختم کرا دیا۔ یہ بھی اینٹی کرپشن والے آپ سے ملے ہوئے ہیں۔ اینٹی کرپشن پر بھی میں بات کروں گا کہ وہ کیسے امیر بنے ہیں۔ تو میں یہ بھی آپ سے پوچھوں کہ آپ نے سلیم سہاگ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن لینے کے لیے 2 سال تک اس کو آپ نے تڑپایا، 2 سال تک وہ ریٹائر ہو گیا، ایماندار بندہ، آپ کی نے اس کے راہوں میں رکاوٹ کھڑی کی۔ اور سلیم سہاگ کا کون سا جرم تھا؟ اس نے کون سی ڈکیتی ماری تھی؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ اتنا آپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ایف آئی آر تک 154 CRPC کی پروسیڈنگ کرائی، FIR لاج کرائی۔ کیوں اتنے مغرور ہو گئے ہو؟ ان بطش ربک لشدید،
تحقیق خالق کائنات کی پکڑ سخت ہے، دیر گیرت سخت گیرت برترا، دیر سے پکڑ کرتا ہے لیکن جب پکڑتا ہے تو سخت اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ آپ دولت کے نشے میں مست ہو گئے ہو، وہ سوچتے ہو کہ یہ آپ کا اقتدار ہمیشہ رہے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں رہے گا ہمیشہ، آپ بھی نہیں رہیں گے ہمیشہ، میں بھی نہیں رہوں گا ہمیشہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، کل شیء فان، ہر چیز فانی ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، میرے خالق کائنات کی زمین پر تکبر کر مت چلو، زمین کو نہیں پھاڑ سکو گے، کتنا بھی اپنا یہ سر اوپر کرو لیکن چٹانوں کی چوٹیوں کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، بیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ فانی ہو، مٹی سے پیدا ہوئے ہو، لیکن بنگلوں میں رہ کر، بینک بیلنس بنا کر، جائیدادیں خرید کر، ملکیتیں خرید کر، ہمارا خون پی کر، ہمارا گوشت کھا کر، ہمارا ماंس کھا کر آپ نے اتنی طاقت آپ نے آ گئی ہے، آپ بڑے متکبر ہو گئے ہو۔ منیر جمانی، میرا آواز سن رہے ہو، اور قبر میں بھی آواز آپ کو یہ نہیں چھوڑے گی۔ جب آپ قبر میں جاؤ گے تو وہ آپ سے پہ ملائک آئیں گے، آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے سندھ کی ایگریکلچر کو کتنا تباہ کیا، کہاں گئے ہمارے سیڈ گریڈر، کہاں گئے ہمارے سیڈ گریڈر، بتائیں۔ ہماری 32,000 ایکڑ ایگریکلچر فارم سکرنڈ والوں کے، سندھ سیڈ کارپوریشن کے، ایگریکلچر ایکسٹینشن کے 32,000 ایکڑ زمین کہاں گئی، کس کے قبضے میں ہے؟ طاقتور لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ان کو چیپر ریٹ پر آپ نے زمین بیچ دی۔ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ ہماری زمین کہاں گئی؟ کیوں نہیں پوچھتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ادارے خود کرپٹ ہیں، لیکن ایک دن ضرور آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا، لوگوں کے ہاتھ آپ کے گریبانوں میں ہوں گے، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے منیر جمانی شکارپور کے رہنے والے، آپ نے کتنی کرپشن کی؟ آپ نے تو اس وقت بھی کرپشن کی تھی نا جب آپ اسٹوڈنٹ بنے تھے ایگریکلچر ٹنڈور جام یونیورسٹی کے، تو اس ایام کاری میں آپ نے فیلڈ اسسٹنٹ کی جاب لے لی تھی۔ کس وقت پڑھتے تھے، کس وقت ڈیوٹی کرتے تھے؟ اس کا مقصد ہے کہ آپ کی ڈیوٹی نہیں تھی، فقط آپ سیلری لیتے تھے، تنخواہ لیتے تھے، جاب نہیں کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اگر جاب کرتے تھے تو پھر پڑھتے نہیں تھے، پھر آپ کو ڈگری کیسے ملی؟ یہ ڈگری از کوسچنبل، آپ کی جاب از کوسچنبل۔ ضرور ادارے متحرک ہوں گے، ہمیشہ تاریکی کی رات رہنے والی نہیں ہے، ہمیشہ یہ جبر کا نظام رہنے والا نہیں ہے۔ جتنا آپ نے ظلم کیا ہے اس کی جواب ضرور آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ کی نیت اس وقت بھی خراب تھی، آپ کرمنل مائنڈیڈ پرسن ہیں، آپ نے کرائم کیا، آپ نے جاب کیا، کرائم کیا، پیرالل جاب، پیرالل اسٹوڈنٹ، آپ کی اسٹڈی، آپ کی نوکری ایٹ ونس، پیرالل ٹائم، ایک ٹائم پہ جاری تھی، یہ مشکوک ہے، سسپیشس ہے۔ میں اس کا آپ سے سوال کر کے جواب پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں وکیل ہونے کے رشتے تھے، ہائی کورٹ کے وکیل ہونے کے رشتے تھے، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر فیلڈ اسسٹنٹ بھی تھے آپ اور آپ پڑھتے بھی تھے، اس میں کون سا کام آپ کا اچھا تھا؟ آپ فیلڈ اسسٹنٹ کی آپ کی جاب صحیح تھی یا آپ کی ڈگری اسٹوڈنٹ کی صحیح تھی؟ دونوں میں ایک چیز صحیح ہوگی، دوسری صحیح نہیں۔
ساوا کے ساتھیوں، ساوا جو ویلفیئر کے لیے بنی تھی، ایگریکلچر آفیسرز کی ویلفیئر کے لیے، ویلفیئر نہیں ہوئی. آپ نے کرپشن کرنے کے جو قوانین تھے وہ آپ نے سیکھ لیے. ویلفیئر نہیں کی، کسی کی ویلفیئر آپ نے نہیں کی، لیکن آپ نے وہاں پہ کرپشن سیکھی. اور آپ اکیلے نہیں تھے. 94 کی جو آپ کی ساری بیچ ہے، ان کے کچھ 10 افرادوں کے نام آپ کے سامنے آج رکھوں گا. اس میں ایک تو نام آپ کا ہے، دوسرا ہدایت اللہ چھجڑوں کا ہے، تیسرا نام ہے سرتاج تنیو کا، چوتھا نام ہے ادریس رند کا، پانچواں نام ہے سرور کیریو کا، چھٹا نام ہے غلام حسین شیخ کا، ساتواں نام ہے رمضان چنو کا، آٹھواں نام ہے غلام قادر شہر کا، نواں نام ہے لیاقت بھٹو کا، اور 10واں نام ہے اسلام دین راجپوت کا، جو ہمیشہ یہ کلیم کرتا تھا کہ میرا بیٹا FIA میں ہے، میرا بیٹا جج ہے. بلیک میل کر کے اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی. ساروں پر بات کروں گا، ابھی تک تو بات کیے ہدایت اللہ چھجڑوں پر اور منیر جمانی پر آج بات کر رہا ہوں. پہلے بھی بات کیے اور آج کے بعد بھی منیر جمانی پہ اور بھی بات کروں گا. اور یہ جو سارے کرپشن میں لوگ ملوث تھے، آپ کے خلاف ذوالفقار جاگیرانی نے یہ جو CPD 11/17/2023 ہائی کورٹ حیدرآباد میں فائل کی، جعلی دواؤں، جعلی ریکروٹمنٹ، 1000 یہاں پہ دوا ساز، یہ پیسٹیسائڈ بنانے کی فیکٹریز ہے، وہاں پہ ناقص، مضر، صحت زہر قاتل دوائیں بنتی ہیں، پیسٹیسائڈ زرعی دوائیں جو ہم فصل وہاں پہ پیدا کرتے ہیں، ان پر آپ زہر پھینکتے ہیں تھرو آپ کی پیسٹیسائڈ، اور ہمارے سارے لوگ بیمار ہیں. کیوں بیمار ہیں؟ کینیڈا میں نہیں، نیوزی لینڈ میں نہیں، آسٹریلیا میں نہیں، انگلینڈ میں نہیں، فن لینڈ میں نہیں، سویڈن، ڈنمارک، بیلجیم میں نہیں، جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین میں نہیں، رشیا میں نہیں، ترکی میں نہیں. یہاں پہ کیوں ہیں اتنے بیمار؟ ہم کیوں ہیں؟ ہمارے گردے ختم، جگر ختم، آنکھوں کی بصارت ختم، کانوں کی سماعت ختم، ہمارے چہرے جوانی میں اپنی خوبصورتی سے محروم، ہمارے بون ختم، ہمارے ٹانگوں کی یہ ہڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. آپ نے زہر آلود ہمیں زرعی اشیاء فراہم کی ہیں. آپ نے پیسے کمائے، اربوں روپے، کھربیں آپ نے کمائے اور ہمیں تباہ کر دیا. آپ سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ زندگی مختصر ہے، قبر پر بھی آپ کا اولاد نہیں آئے گا فاتحہ پڑھنے کے لیے. اکیلے ہوں گے قبر میں. کرو ظلم، جتنا کرنا چاہتے ہو منیر جمانی، ابھی بھی ظلم کرو. کتنا ظلم کر سکو گے؟ اب تو جانے والے ہو، اب تو جانے والے ہو، لیکن آپ کا ظلم ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ بھی سکتا ہوں کہ آپ کا والد صاحب ایک ٹیلر ماسٹر، جس کو ہم درزی کہتے ہیں سندھی میں، وہ خدا آپ کو بھلی دے، کتنی بھی ملکیں دے دے، کتنے بھی فارم ہاؤس دے دے، جاؤ انگلینڈ میں جزیرے خریدو جیسے آرمی والے خریدتے ہیں، آپ بھی جاؤ جاؤ. ہمارا خون پیا، ہمارا گوشت کھایا، ہمیں بڑی بڑی بیماریاں دے دیں، لیکن کہیں بھی جاؤ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ. جب موت آئے گی، ایک قدم آگے نہیں، ایک قدم پیچھے نہیں. وَلَوْ كَانَ فِي بُرُوجٍ مَشَيِّدَةٍ
بھلی آپ چٹانوں پر پہاڑوں پر ہو، لیکن آپ کا اسرائیل آئے گا تو آپ کا سانس قبض کرے گا، مرنا پڑے گا۔ اس دن کے لیے سوچو، کتنی بھی ملکت بناؤ، اب میرے پاس ثبوت ہیں۔ اب میں جاؤں گا آپ کے خلاف اینٹی کرپشن پرانشل کورٹ میں، ڈائریکٹ کمپلین فائل کروں گا انڈر سیکشن 200، پھر 202 پر وٹنسز کی ایویڈنس ریکارڈ کراؤں گا، اور جب میری یہ ڈائریکٹ کمپلین فائل پہ آ جائے گی تو آپ کے خلاف وارنٹ آف اریسٹ جاری ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا کیس جب تک زندہ ہو چلتا رہے گا۔ مرنے کے بعد میں چلا جاؤں، مر بھی جاؤں، کیس چلتا رہے گا۔ آپ مریں گے، اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیس ختم ہو جائے گا، لیکن جب تک زندہ رہو گے یہ میرا کیس اینٹی کرپشن کورٹ میں پرانشل میں یہ چلتا رہے گا۔ یہ ایک بات۔ دوسری یہ بات کہ میں ہائی کورٹ میں، آپ نے جو میری ملکیت کو تباہ کیا، ہماری زراعت کو تباہ کیا، ہمارے گروتھ پروجیکٹ کے 70 ارب روپے آپ کھا گئے، آپ 1000 دوا یہاں پہ پیسٹیسائڈ فیکٹریوں کی رجسٹریشن کی لائسنس آپ نے لوگوں کو دی، آپ نے سیڈ گریڈر کے پیسے کہاں کیے، آپ نے 32,000 ایکڑ زرعی فارم کی زمین جو تھی وہ آپ نے کہاں بیچ دی؟ یہ پوچھوں گا آپ سے ہائی کورٹ میں، تیرا اور میرا سامنا ہوگا۔ آپ کے سامنے یہ عبدالحکیم چانڈو ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آئے گا، اور منیر جمانی آپ بھی آؤ گے، اور ہماری عدالت ہمارا کیس سنے گی۔ میں ثبوتوں کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، مٹیریل کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا۔ آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، میرے بچوں کے ساتھ ظلم کیا، میرے بڑوں کے ساتھ ظلم کیا، میرے بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا، میری صحت کو تباہ کیا، میری زراعت کو تباہ کیا، میرے معاشرے کو تباہ کیا۔ آپ نے کرپشن کی، لوگوں میں احساس محرومی پیدا ہوئی، احساس محرومی میں لوگ تباہ ہو گئے، منشیات کے عادی ہو گئے، وہ جا کر تنہائی میں ایلینیشن میں چلے گئے، بیگانگی میں چلے گئے، محرومی اور کم تری میں چلے گئے۔ یہ آپ سے نہیں پوچھوں گا، اللہ بھی پوچھے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا۔ یہ کرامن کاتبین جو آپ کے کاندھوں میں پڑے، سچے کام کرتے ہو کہ رائٹ سائڈ والا لکھتا ہے، برے کام کرتے ہو تو لیفٹ سائڈ والا لکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ نے اتنی برائی کی ہے کہ لیفٹ سائڈ پر لکھنے والا جو ملائک ہے وہ لکھ کر آپ کی برائیاں اب تھک گئے۔ اور لاسٹ میں آپ کا جو محل ہے، آپ نے جو ملکیت بنائی ہے، میرے پاس ثبوت ہے، اس پر آج بات نہیں کر رہا، وہ میں عدالت میں پیش کروں گا۔ ثبوت وہاں پیش کیے جاتے ہیں، عدالت میں پیش کروں گا۔ آپ کے پاس کیا کیا ملکیت ہے، کن کن رشتہ داروں کے نام پر آپ نے ملکیت منتقل کی، ملکیت جو آپ نے بنائی اپنے آپ کو صاف رکھنے کے لیے، جن لوگوں کے نام پر آپ نے ملکیت ٹرانسفر کی ہے، اس کا بھی میرے پاس منیر صاحب ثبوت ہے، وہ ثبوت پیش کروں گا ہائی کورٹ میں، اینٹی کرپشن کورٹ میں۔ لیکن ایک چیز یہ جو لاسٹ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا بنگلہ جو جیجل ماں ہاسپٹل حیدرآباد والی وادوا کے قریب جو واقع ہے، اس کے آگے ایک ڈومرا ولیج ہے، وہاں پہ آپ کا بنگلہ ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کے اسیٹس، والدین کے طرف سے آپ کی ملکیت کتنی تھی؟ آپ کی ملکیت اپنے انہیریٹنس میں آپ کو کیا ملی، اور اس وقت آپ کے پاس کتنی ملکیت ہے؟ یہ بنگلہ جو ہے کتنے کروڑوں کا ہے؟ میرے پاس ثبوت ہے۔ کتنے کروڑوں کے بنگلے میں رہتے ہو یہ میں پوچھوں گا۔
انشاءاللہ تعالی جلد دوبارہ آپ پر اور بھی بات کروں گا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔